اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم اجعل هذا لوجهك الكريم لا رياء فيه ولا سمع يا رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 29واں پارہ الحمدللہ۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ سورہ الجن پڑھیں گے۔ یہ سورت پچھلی سورت نوح کی طرح مکی صورت ہے اور اس کی بھی آیات 28 ہیں۔ نام بھی پہلی آیت ہی سے لیا گیا ہے۔ آیت 1 سے 15 تک قرآن کی آیات سننے والے جنوں کی گفتگو ہے جو آپس میں کرتے ہیں۔ ان آیات سے جنات کے متعلق کئی اہم باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جنات میں کوئی رسول نہیں آئے، انسانوں کے نبیوں اور رسولوں ہی کے ذریعے اللہ نے ان لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا۔ سورہ رحمان ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ بیک وقت انسانوں اور جنات سے مخاطب ہیں۔ سورۃ الاحقاف بھی ہم لوگوں نے پڑھی ہے، آیت 29 سے 32۔ نبوت کے 10ویں سال کی بات ہے۔ ایک ایسی واقعہ کی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی جس میں قرآن کی تلاوت کو سننے والے جنات غالباً موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر ایمان رکھنے والے تھے۔ ان آیات میں جو بھی کہ جنات کے گروہ نے قرآن سنا، اس کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت دے رہے ہیں۔ آپ کو اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ جنات قرآن سن رہے ہیں۔ لفظ جنات، جن، اس کے معنی ہوتا ہے غیر مرئی، وہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ جن کے معنی ہے، لفظی معنی یہی ہے۔ انسان جن کو ان کی اپنی شکل میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، جن کوئی اور شکل اختیار کر کے آ جائیں تو انسان انہیں دیکھ سکتا ہے، جیسے احادیث میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ آپ بتا دیں کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن سنا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک قرآن سنا ہے جو بڑا ہی عجیب ہے۔ یہ آیت نمبر 1 ہے، عجیب ہے، دلکش ہے، سننے والوں کی توجہ اپنی طرف کر لیتا ہے۔ یہ بات جنوں کے گروہ نے کہی جس کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت وحی کے ذریعے دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 2، یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ یہ کتاب جو ہم نے سنی یہ ہدایت دیتی ہے راہ راست کی طرف، رہنمائی کرتی ہے راہ راست کی طرف۔ فآمنا بہ، تو ہم نے اس پر ایمان لایا۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی۔ یہ آیت نمبر 2 ہے۔ یہ وہ جنوں کی وہ گفتگو ہے جو اللہ رب العزت آپ کو وحی کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزید آیت نمبر 3، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور بے شک اللہ کی ذات بہت بڑی بلند و بالا ہے، اس نے کسی کو اپنی بیوی نہیں بنائی، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ آیت نمبر 4، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور بے شک کہتا ہے وہ بیوقوف ہمارا اللہ پر وہ بات جو درست نہیں، انصاف کے مطابق نہیں،
کسی کی بات کسی کی طرف حوالہ دے رہے ہیں یہ لوگ آپس کی گفتگو میں اپنی قوم کے اندر. وَأَنَّا ظَنَنَّا لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. آیت نمبر 5. اور ہمیں تو اس بات کا یقین تھا کہ کوئی بھی جن انسان اور جن اللہ کے بارے میں کوئی جھوٹی بات نہیں کرنے والا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. اور بے شک انسانوں میں سے کوئی پناہ لیتا ہے جنوں میں سے کسی کا، تو اس طرح اس جن کی سرکشی میں اور بڑھ جاتی ہے، سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے. بات اشارہ ہے کہ سفر کے دوران عرب کے لوگ جب کسی صحرا میں مقیم ہوتے، رکنا ہوتا، تو کہتے کہ میں اس وادی کے جنوں کے سردار کی حفاظت میں آتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں. اسی کا ذکر ہے یہاں پر. یہ جن آپس کی باتوں میں کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اس جن کا اور زیادہ سرکشی میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. آیت نمبر 7. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. اور بے شک ہم لوگوں نے اسی طرح گمان کیا تھا جیسے کہ تم نے گمان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز کسی کو نہیں دوبارہ اٹھائیں گے، دوبارہ زندہ نہیں کریں گے. یہ آیت نمبر 7 ہے. وَأَنَّا لَمَسَّنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مَلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. اور ہم آسمان کی طرف جب جاتے ہیں، آسمان کو چھوتے ہیں، آسمان کی توجہ کرتے ہیں، تو ہم پاتے ہیں کہ وہ بھرا ہوا ہے چوکیداروں سے اور شوروں سے، شدید شوروں سے پر ہے، بھرا ہوا ہے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ. اور ہم بیٹھا کرتے تھے وہاں سننے کے لیے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. اور اب جب ہم میں سے کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بھی ہے، تو ایک شعلہ اب کو اپنے طاق میں پاتا ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. اور بے شک ہم نہیں جانتے کہ ان کے رب یعنی انسانوں کے رب کا ارادہ ان کے لیے کوئی برائی کا ہے زمین پر یا بھلائی کا ہے، راہ راست کی طرف ہے، ہم نہیں جانتے. یہ آیت نمبر 10 ہے. یہ 3 آیات جو ہم لوگوں نے پڑھی کہ ہم آسمان کی طرف جاتے اور اب اسے پاتے ہیں کہ وہ بھرا ہوا ہے چوکیداروں سے اور شوروں سے. ہم اس کے پاس بیٹھا کرتے تھے آسمانوں کے ساتھ سننے کے لیے. اب کوئی سننے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہاں وہ اپنے لیے پاتا ہے ایک شعلہ جو طاق میں لگا ہوا ہے. آیت نمبر 9. آیت نمبر 10 کہتے ہیں یہ آپس میں کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ زمین والوں کے لیے کوئی شر کا معاملہ ہے یا کوئی رب کا خیر کا معاملہ ہے. آیت نمبر 10. ان آیات سے یہ پتہ لگا کہ جنات کی رسائی آسمانوں تک ہے، زمین ہی پر آباد ہیں، لیکن قرآن کے نزول کے دوران ان کا آسمان تک جانا اور وہاں سے خبریں چرا کر لے آنا ان کے لیے اللہ نے ناممکن کر دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنات اس طرح خبریں چرا کر لاتے آسمانوں سے جو اللہ کے اذن سے ہوتا، اور وہ لا کر اپنے انسانوں میں سے اپنے ساتھیوں کو بتاتے، اور پھر وہ کاہن جس کو کہا جاتا ہے انہیں بتاتے، اور پھر وہ اس میں 10 جھوٹ ملا کر لوگوں کو سناتے. یعنی یہ آج بھی یہ سلسلہ ہے، آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ جائیں کسی بھی پامسٹ کے پاس، کسی کاہن کے پاس، غیب کا حال بتانے والے، مستقبل کا حال بتانے والوں کے پاس، تو وہ بتائیں گے باتیں آپ کے بارے میں کچھ صحیح ہوں گی اور بہت ساری باتیں وہ جھوٹ ہوں گی جو اپنی طرف سے ملا کر بتاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 11. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. اور بے شک ہم میں صالح لوگ ہیں اور اس کے علاوہ بھی
جو مختلف طریقوں پر چلنے والے ہیں. وَإِنَّا ظَنَنَّا لَن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا. اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، ہرگز عاجز نہیں کر سکتا زمین پر، اور نہ اس سے کہیں بھاگ کر پناہ لے سکتا ہے، اس سے کہیں بھاگ سکتا ہے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. اور بے شک ہم نے جب سنا ہدایت کی یہ باتیں، ہم ایمان لائے اس پر، اور جو بھی ایمان لائے گا اپنے رب پر، اس کے لیے نہ کسی نقصان کا خدشہ ہے، نہ کسی ظلم اور ستم کا. یہ آیت نمبر 13. یہ سب ان کی آپس کی گفتگو ہے جو اللہ رب العزت وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو ہم تک پہنچایا. سبحان اللہ. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ وَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. اور بے شک ہم میں فرما بردار لوگ ہیں، اور ہم میں وہ بھی ہیں جو ظالم ہیں، ناانصافی کرنے والے ہیں. تو جو ایمان لایا، فرما برداری کا راستہ اختیار کیا، تو بے شک اس نے راہ راست کا راستہ کا قصد کیا، اس نے ارادہ کیا راہ راست کا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. اور جو ظالم ہیں، ناانصاف ہیں، ان کے لیے جہنم ہے، وہ جہنم کے ایندھن ہے. یہ آیت نمبر 15 تھی. یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ذریعے ہم تک پہنچی، جنہوں کی وہ گفتگو تھی. اور ایسے ہی ہم لوگوں نے سورۃ الاحقاف کی آیات میں پڑھا. ان آیات کو پڑھنے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جنوں کے بارے میں کہ ان تک جو اللہ کا پیغام پہنچا ہے انسانوں کے رسولوں کے ذریعے ہی پہنچا ہے. ان کے اندر جیسے انسانوں میں ہے لا دین ہے، کسی دین کو نہیں مانتے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، بنی اسرائیل ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے. اسی طرح وہ سب لوگ ہیں جنہوں میں بھی. سبحان اللہ. آگے کی آیات 16 سے لے کے 18 3 آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر دیا ہے کہ چاہے جنات ہوں یا انسان ہوں، اگر وہ ایمان پر قائم رہے تو دنیا میں انہیں وافر نعمتیں ملتی رہیں گی، اور جو ان کی حیات کے لیے اشد ضروری ہے، پرسکون زندگی کے لیے ضروری ہے، اس میں اولین شے پانی ہے. دنیا میں وہ آزمائے جاتے رہیں گے. اور پھر جو بات کہی گئی وہ آخر میں آیت نمبر 18 میں کہ مساجد اللہ کی ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی مدد کے لیے آواز دینے کی واضح ممانعت ہے. لیکن صد افسوس آج ہماری مساجدوں میں، کئی مساجدوں میں لکھا ہوتا ہے یا اللہ یا محمد، یا خود پہ ندا ہے، آواز دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. قرآن میں واضح لفظوں میں سورہ جن میں اللہ نے بتا دیا ہے. آیت نمبر 16. الذی استقاموا علی طریقتی لاسقیناہم ماء غدقا. اگر یہ انس اور جن اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں پانی پلائیں گے، وافر پانی. پانی سے مراد ایک تو پانی ہے جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، دوسرے وہ تمام نعمتیں ہیں جو پانی کے ذریعے ہم تک اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں. آیت نمبر 17. لنفتنہم فیہ. تاکہ انہیں آزمائیں اس سے. ومن یرد عن ذکر ربہ یسلکہ عذابا صعدا. اور جو اعراض برتے گا اپنے رب کی نصیحتوں سے، اس کی پرواہ نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کریں گے. اب ایسا عذاب جو زیادہ سے زیادہ ہی ہوتا چلا جائے گا. آیت نمبر 18. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. تو بے شک مساجد
اللہ کی ہیں، اللہ کے لیے ہیں، تو نہیں پکارو تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، کوئی بھی۔ ہاں، جیسا میں نے کہا کہ مساجد میں یا اللہ یا محمد لکھا ہوا ملے گا۔ پھر ہم لوگ مدد کے لیے، ہمیں ایسے لوگ بھی ہیں یا علی پکارتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں، کاش ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ آیت نمبر 18 تھی۔ اب آیت نمبر 19 سے لے کے 24 تک وہ نقشہ اللہ رب العزت پیش کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو مشرکوں کا ایک ہجوم آپ پر زیادتی کرنے کی غرض سے آگے بڑھا، اور پھر وہ باتیں ہیں جو ایمان والوں کو یاد رکھنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ آیت نمبر 19۔ اور بے شک جب میرا غلام کھڑا ہوا اللہ کہ وہ پکارے اپنے رب کو، تو ایک بھیڑ کے بھیڑ اس پر، اس کی طرف بڑھے، اس پر جھک پڑے۔ ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا تھا۔ یہ واقعہ احادیث میں ہمیں ملتا ہے۔ اگلی آیت، قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کہہ دیں کہ بے شک میں تو اپنے رب کی طرف سے دعا کر رہا ہوں، اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں، اپنے رب کی اطاعت و فرمانبرداری کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا۔ آیت نمبر 20۔ آیت نمبر 21، قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا۔ اور آپ کہہ دیں کہ بے شک میں کوئی اختیار نہیں رکھتا ہے تم لوگوں پر، نہ نقصان پہنچانے کا نہ ہدایت دینے کا، یہ تو اللہ ہی کے پاس ہوتا ہے نا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خبر والے جو ہیں، یہ جن کی ہم جاتے ہیں اللہ کی جگہ انہیں الہ بناتے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف لفظوں میں یہ کہلوایا گیا کہ میں کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ میں تمہیں نقصان پہنچا سکوں یا ہدایت دے سکوں۔ اگلی آیت، قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ۔ اور آپ کہہ دیں کہ مجھے ہرگز کوئی بچا نہیں سکتا اللہ سے، کوئی بھی۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اور نہ ہی میں کوئی پناہ پاتا ہوں، جائے پناہ پاتا ہوں اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ۔ یہ آیت نمبر 22 تھی۔ آیت 23، إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، سوائے اس کے کہ میں جو رسالہ ہے اللہ کی طرف سے، جو پیغام ہے وہ میں پہنچا دوں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ اور جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بھی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جو اللہ کی بات اور رسول کی بات کو نہ مانے گا، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم ہے، ابدا، ابد تک۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا۔ یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لے گا جس کا اسے وعدہ کیا گیا ہے، تو وہ جان لے گا کہ کون ہے جو سب سے کمزور ہے اور جس کا کوئی مددگار نہیں، اور کس کی جماعت کمزور ہے، کم ہے۔ آج جو لوگ اپنے جماعت پر، اپنے فالوور پر تکیہ کرتے ہیں، انہیں معلوم ہو جائے گا اس وقت کہ ان کی فالوور جو تھے وہ تو کچھ بھی نہیں تھے جو اللہ کی قوت کے سامنے۔ یہ آیت نمبر 24۔ آگے کی آیات 25 سے لے کے 28 تک، یہ آج مسلمانوں کا ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، جبکہ قرآن صاف لفظوں میں اس کی نفی کرنے والا ہے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں وہ کیوں سوچتے ہیں، کس انداز میں سوچتے ہیں۔ وہ تمام باتیں جو انسانی علم سے پوشیدہ ہیں اور غیب ہیں،
ان کے جاننے والے صرف اور صرف اللہ ہیں۔ غیب کے علم کا ایک حصہ تو وہ ہے جسے انسانوں کو دینے کا اللہ نے فیصلہ کیا ہے، جن کے حصول کا ذریعہ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، سائنسی تحقیق ہے، جن کا علم انسان کو اپنے اپنے وقتوں پر ہوتا چلا آتا رہا ہے۔ غیب یا پوشیدہ علوم کا دوسرا حصہ جو اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے انسان کو دیے، جس میں احتیاط اس درجے میں ملحوظ خاطر رکھا ہے کہ رسالت کے پیغامات نہ صرف رسولوں تک صحیح سلامت پہنچیں بلکہ وہ بھی انہیں پوری ایمانداری کے ساتھ، امانتداری کے ساتھ اپنی امت تک پہنچا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیغام اللہ کی طرف سے ملا وہی آپ تک پہنچی، وہ آپ نے لوگوں کو بتا دیا۔ ایک روایت ملتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں نہیں بتائیں یا کچھ باتیں اللہ نے صرف اپنے خاص لوگوں کو بتائیں، انہیں چاہیے کہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 67 کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں اس بات کی طرف ہدایت دی ہے، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیں جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالے کو نہیں پہنچایا، اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے معاملے میں آپ کی حفاظت فرمائیں گے، لوگوں کی دشمنی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو میری طرف کوئی جھوٹ بات منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کیسے ہیں وہ لوگ؟ بے خوف ہیں وہ لوگ یا انجان ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت ساری باتیں کہہ جاتے ہیں اور جبکہ وہ درست نہیں ہوتی، بلکہ میں نے تو دیکھا ہے کئی بار لوگ قرآن کے بارے میں کہ یہ قرآن میں ہے، جبکہ حقیقتاً قرآن میں وہ چیز نہیں ہوتی۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے یا رب العالمین، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان سے دور رکھے۔ جو بات بھی ہم کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو وہ صحیح احادیث ہو، جو بات بھی قرآن کے بارے میں کریں وہ واقعتاً قرآن میں موجود ہو، آمین یا رب العالمین۔ غیب کی باتوں کا تیسرا اور آخری حصہ صرف اللہ کے علم میں ہے، اسی میں وہ وقت ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ اس کے علاوہ جو لوگ بھی غیب کا علم رکھنے کی بات کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں اور شیطان کے چیلے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا ان کے علاوہ۔ غیب ہر وہ چیز ہے جو ہم سے، جس کے بارے میں ہم علم نہیں رکھتے، وہ غیب ہے۔ اور قرآن تعلیمات جتنی بھی ہیں وہ غیب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی تعلیم دی وہ سب غیب ہے۔ یہ سورۃ البقرہ شروع کی آیت 2 سے 5، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کتاب اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، غیب کو تسلیم کرتے ہیں، یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اس پر اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر انہیں مانتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ماننا نہیں، یقین ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک مفلحون، اولئک هم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کی سمجھ ہمیں عطا فرمائے اور ہم اس دائرے میں رہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے شروع میں کیا ہے، ہم اس سے باہر نہ نکلیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 25۔
ولی ندری اقریب ما توعدون ام یجعل اللہ ربی امدا، آپ کہہ دیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے یعنی قیامت کا، وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی کوئی مدت مقرر کر رکھی ہے۔ عالم الغیب فلا یظاہر علی غیبہ احدا، وہی ہے جو غیب کی تمام باتوں کا علم رکھنے والا۔ کون؟ اللہ۔ اور وہ نہیں ظاہر کرتا غیب کی باتوں کو، کسی کو بھی اطلاع نہیں بتاتا وہ، الا، اب یہ آ رہی ہے بات اگلی آیت میں، آیت نمبر 27، الا من ارتضی من رسول فانه یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، سوائے اس کے کہ اپنے پیغام اپنے رسولوں میں سے جسے وہ پسند کر لے، ہاں، جس کو جو وہ غیب کی بات بتانا چاہے، لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرےدار مقرر کر دیتا ہے، ہاں، یعنی جو غیب کی بات بتائی ہے کہ وہ غیب اسی شکل میں پیغمبر تک پہنچ جائے۔ اور آیت نمبر 28، لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ بَلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ وہ جان لے کہ پیغام پہنچ گیا ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ان کے آس پاس کی تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے اللہ نے، اور ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ عدد، احصا، یعنی ہر چیز الگ الگ اللہ نے ان کی گنتی رکھی ہے۔ آیت نمبر 28 ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے کس طرح ایک ایک چیز کے بارے میں، غیب کے بارے میں بتا دیا، اس کے باوجود ان آیتوں کو پڑھنے والے لوگ بھی غیب کا تصور غلط رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ جو اللہ نے ہمیں بتایا اپنی کتاب میں، ان کے بارے میں جو ہم نہیں جانتے تھے، الحمدللہ انہیں تسلیم کریں جو اللہ کے نبی نے بتایا۔ اور آج دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہی پیشن گوئیاں کی ہیں احادیث میں، اور آج ان کو ہم سچ ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ غیب ہے، اللہ نے ان کو یہ باتیں بتائیں، اور اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک ان باتوں کو پہنچایا۔ اس لیے کہ انہیں اس بات کا حکم تھا کہ جو بھی وہی سورۃ المائدہ کی آیت میں نے 67 پڑھ کے سنائی، کہ جو بھی اللہ کی طرف سے پیغام نازل ہو وہ لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔